اتحاد کونسل کے سربراہ صاحبزادہ حامد رضا صاحب اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں. بجٹ کے حوالے سے ان سے بات کریں گے. سر، بجٹ پیش کیا گیا، ایوان میں شدید احتجاج کیا گیا، حکومت کا یہ دعویٰ ہے کہ عوام دوست بجٹ ہے، کیا کمنٹس کریں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. اس میں کیا عوام دوست ہے؟ مجھے کوئی آدمی صرف سمجھا دے اور بتلا دے. اس میں وہی عوام دوست ہے جو 1990 میں وزیر خزانہ کھڑا ہو کے بجٹ پیش کر رہا تھا، 1988 میں پیش کر رہا تھا، 85 میں پیش کر رہا تھا، 80 میں پیش کر رہا تھا، 90 کی دہائی میں پیش کر رہا تھا، 2000 کی دہائی میں پیش کر رہا تھا. تو آپ کو کہیں وہ خوشحالی نظر آئی؟ اگر آپ گزشتہ وزرائے خزانہ کی تقاریر کو اکٹھا کر لیں نا، تو آج آپ کو دنیا کا سب سے ڈیولپڈ کنٹری ہونا چاہیے تھا. آدھی دنیا آپ کی مقروض ہونی چاہیے تھی. یہ الفاظ کا ایک مکروہ گورکھ دھندا ہے جو ہر سال ہر وزیر خزانہ بڑی شد و مد کے ساتھ، بڑی استقامت کے ساتھ جھوٹ بولتا ہے. اس مرتبہ بھی انہوں نے ایک جھوٹ بولا ہے. مجھے تو اس بجٹ میں عوام کے لیے کوئی چیز نظر نہیں آئی. کہتے ہیں کہ سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں اضافہ ہوا ہے 10%. اپنی تنخواہ میں 650%، سرکاری ملازم کی تنخواہ میں 10%، جس نے سارا بجٹ بھی دینا. جو بجٹ چور ہیں، جو ٹیکس چور ہیں، ان کی تنخواہ میں اضافہ 650%، 600%، 500%. اور جو ٹیکس دینے والے ہیں، جو غریب عوام ہیں، ان کی تنخواہ میں اضافہ 10%. کیا کریں گے سر؟ کیا حکمت عملی ہے آپ کے پاس؟ دیکھیں، میں بہت کلین اس معاملے میں کہ احتجاج ہی کرنا پڑے گا. میں نے تو چھوٹی عید کے بعد جو ایک ذمہ داری میرے حوالے کی گئی تھی احتجاجی تحریک کے حوالہ سے، میں نے وہ پورا لاہ عمل ترتیب دے کے الائنس کے پلیٹ فارم کے اوپر تمام اتحادی جماعتوں کو بھی دے دیا. وہاں سے بھی اپروول ہوگی. وہ پاکستان تحریک انصاف کے پاس بھی ہے. اب یہ فیصلہ کرنا کہ کس وقت تحریک سٹارٹ کرنی ہے، بینگ میجر الائی یا ظاہرہ پاکستان تحریک انصاف نے، ہم تو وی آر جسٹ ویٹنگ. اب تو خان صاحب نے بھی بات کہہ دی، اور میں تو نیچرلی، آپ کو پتہ ہے میرے مزاج کا، میں بڑا کلیئر ہوں اس معاملے میں. میں پابند ہوں خان صاحب کی بات کا. جو خان کہے گا میں اس کے ساتھ کھڑا ہوں. وہ کہے گا صبح نکلنا، میں صبح سے پہلے نکل آؤں گا انشاءاللہ. تھینک یو سو مچ. یہ کہتے ہیں گیڑا، اس کے علاوہ اس بجٹ میں اور کچھ بھی نہیں ہے. ریلیف نظر نہیں آ رہا. تنخواہ طبقے کی تنخواہیں بڑھا دی گئی ہیں. اچھا، اسپیکر صاحب کے برابر ہو گئی ہیں تنخواہ دار طبقے کی؟ 600% بڑھی ہیں. اف آئی ایم ناٹ رانگ، شاید 10%. بہت آسان کیا انہوں نے. اسی تنخواہ دار طبقے سے ٹیکس لے کے، اسی عوام سے ٹیکس نچوڑ کے، ان کا خون پسینے کی کمائی سے ٹیکس نکال کے اپنی تنخواہ 600% اور مزدور کی اور غریب کی تنخواہ 10%. تف ہے، افسوس ہے ایسے نظام پر بھی اور ایسے بجٹ پر. سر، تحریک انصاف آگے بھی احتجاج جاری رکھے گی صوبائی اتحاد کونسل کے ساتھ جیسے آج کیا ہے؟ کوئی حکمت عملی کیا ہے آگے؟ انشاءاللہ احتجاج، اب احتجاج ہی ہے. عید کے بعد ہم لوگ تو احتجاج ہی کی تیاری کر رہے ہیں. بس اب دعا کریں، خیر کریں انشاءاللہ. تھینک یو. بجٹ ایک بڑا ایونٹ ہوتا ہے حکومت کی ایکٹیویٹی کا، اس لیے کہ اس نے آنے والے سال کے لیے اپنا ایک پورا میزانیہ گوشوارہ مرتب کرنا ہوتا ہے. اخراجات کتنے ہونے ہیں، آمدنی کتنی ہوتی ہے. تو ایک بڑی اہم دستاویز ہوتی ہے جس کا اثر عام آدمی پہ پڑتا ہے، کاروباری طبقے پہ پڑتا ہے، صنعت کار پہ پڑتا ہے، تاجر پہ پڑتا ہے، امپورٹس کیا ہونی ہیں، ایکسپورٹس کیا ہونی ہیں، مہنگائی کی شرح پہ پڑتا ہے. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ آج کے بجٹ کے اندر جو ظاہر ہے کہ ہم سینٹ میں تو ابھی لے ہوا ہے، ہم اسے دیکھیں گے تفصیل کے ساتھ ڈاکومنٹس کو. قومی اسمبلی میں ہم نہیں تھے کہ ہم نے وہ تقریر بھی نہیں سنی، لیکن جو موٹا موٹا میں نے ان کی تقریر کو پڑھا ہے سینٹ کے اندر، تو انہوں نے تمام چیزوں کا احاطہ کرنے کی کوشش کی ہے. خاص طور پہ اچھی بات ہے کہ جو انیشل پروپوزل تھی 6% انکریز کی، وہ 10% پہ آ گئی، اور پھر ان کو بڑا ایک ریلیف دیا گیا ہے ان کی ٹیکس سلیبس کے اندر. ان کا جو انکم ٹیکس کی شرح تھی اس پہ کمی کی گئی ہے، تو ایکچوئل ریلیف جو ہے وہ 10 سے کہیں زیادہ ہو گیا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اس میں اس بجٹ کے اندر جو اکانومی کی گروتھ ہے، جی ڈی پی ہے، اس پہ بھی خصوصی توجہ دی گئی ہے کہ یہ بڑھے. اور جو اراؤنڈ 40% ہمارا غریب طبقہ ہے جس جو خط غربت سے نیچے آ گیا ہے، ان کے لیے بے نظیر انکم سپورٹس پروگرام کے علاوہ کوشش یہ کی گئی ہے کہ انسینٹیوز ملیں، ان کو تربیت ملے، وہ لوگ باہر جائیں، ان کو مواقع ملیں، ٹریننگ ملے ان کو، تو ان کو برسر روزگار لانے پہ بڑی توجہ دی گئی ہے. اور تیسری اہم بات یہ ہے کہ اس میں جو عام آدمی ہے، جو مہنگائی کی شرح ہے،
जो हिट करती है उसको विद इन लिमिट्स रखने की कोशिश की गई है। उसके लिए बहुत से पॉलिसी मैटर्स अभी आगे आएंगे। और दूसरी बात ये जहन में रखें कि ये प्रपोजल्स कहलाती हैं, प्रपोजल्स होती हैं। इनको अभी सेनेट की कमेटी कल से बैठ जानी है, जो हमारी फाइनेंस कमेटी है, उसको हम अपनी सिफारिशात देंगे और वो सिफारिशात मुरतब होकर 19 तारीख को चली जाएंगी नेशनल असम्बली में, और नेशनल असम्बली फिर उनको कंसिडर करेगी। तो होपफुली जो बजट आएगा हतमी शक्ल के अंदर पास होके 26 या 27 या 28 तारीख तक, उसकी शक्ल में बहुत सी अगर कोई कमज़ोरियाँ हैं, कजियाँ हैं, खामियाँ हैं या कहीं इम्प्रूवमेंट है तो वो भी हो जाएगी। तो उसकी शक्ल आज के बजट से कहीं बेहतर हो जाएगी। सर जो अपोजिशन है वो इस बजट को अवाम दुश्मन बजट कह रही है। नहीं तो उसने क्या कहना था? आपके ख्याल में उसे ये कहना था कि अवाम दोस्त बजट है, बड़ा अच्छा बजट है, इसमें गरीब की सुनी गई है, तनख्वाहदार तबके की सुनी गई है, तरक्की होगी। उन्होंने क्या कहना था आपके ख्याल में? उन्होंने यही कहना था ना, और वो यही कहेंगे, आइंदा भी कहेंगे, लंबी लंबी घंटे घंटे की तकरीरें करेंगे और यही बैशिंग करेंगे। और आज उन्होंने वहाँ भी डेस्क बजाए, नारे लगाए, सेनेट के अंदर कभी नहीं ऐसा होता, और यहाँ भी उन्होंने वही कुछ किया है। उनके पास कहने को कुछ है नहीं। थैंक यू सो मच।